مدد آیا تھا. ویسے تو میں سن 58 سے پہلے آیا, یعنی ایوب خان صاحب کے ماشاءاللہ لگنے سے پہلے میں یہاں موجود تھا, 2-4 سال پہلے. اس دن میں بلکسر سے پڑھ کے آ رہا جس دن اعلان ہوا تھا ایوب خان کے ماشاءاللہ لگنے کا. تو اس زمانے میں جن بزرگوں نے مجھے سنا ہوا ہے انہیں یاد ہوگا, مجھے اب یاد نہیں, سلسلہ لے رہا ہوں, دعا کیجیے گا اللہ کرے زبان پر جاری و ساری رہے. لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا, قوانین الہیہ کبھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا. جب ہر نبی کا نائب اللہ کے حکم سے خود اس نبی نے بنایا ہے, جب ہر نبی کا خلیفہ, ہر نبی کا جانشین, ہر نبی کا نائب اللہ کے حکم سے خود اس نبی نے بنایا ہے. اللہ کے حکم کے تحت آدم نے شیش کو بنایا, شیش نے محلس کو بنایا, محلس نے محوق کو بنایا, محوق نے امیشہ کو بنایا, امیشہ نے اشامر کو بنایا, اشامر نے پر اشیشہ کو بنایا, پر اشیشہ نے یافس کو بنایا, یافس نے عمران نے عمران کو بنایا, عمران نے ناحور کو بنایا, ناحور نے متشاد کو بنایا, متشاد نے لمک کو بنایا, لمک نے نوح کو بنایا, نوح نے شام کو بنایا, شام نے ارفاشد کو بنایا, ارفاشد نے شادق کو بنایا, شادق نے آدم کو بنایا, آدم نے فالق کو بنایا, فالق نے ارغو کو بنایا, ارغو نے شروق کو بنایا, شروق نے ناحور کو بنایا, ناحور نے تعرف کو بنایا, تعرف نے ابراہیم کو بنایا, ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا, اسماعیل نے اسحاق کو بنایا, اسحاق نے یعقوب کو بنایا, یعقوب نے یوسف کو بنایا, یوسف نے سبریہ کو بنایا, سبریہ نے شعیب کو بنایا, شعیب نے موسیٰ بن عمران کو بنایا, موسیٰ نے داؤد کو بنایا, داؤد نے سلیمان کو بنایا, سلیمان نے آصف بن بحیر کو بنایا, آصف نے زکریا کو بنایا, زکریا نے یحییٰ کو بنایا, یحییٰ نے شایع کو بنایا, شایع نے منذر کو بنایا, منذر نے سلیمہ کو بنایا, سلیمہ نے برہ کو بنایا, برہ نے بردہ کو بنایا, بردہ نے عیسیٰ کو بنایا, عیسیٰ نے شمعون کو بنایا, شمعون نے حضرت ابو طالب تک سلسلہ پہنچایا, ابو طالب نے محمد کا اعلان کیا, محمد نے قدیر میں علی کو بنایا, محمد کے حکم پر علی نے حسن کو بنایا, حسن نے حسین کو بنایا. رسول کی وہ حدیث میری زبان پر آ گئی ہے, اولنا محمد, آخرنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں. جیسا پہلا معصوم ایسا آخری معصوم. اور میرا بیٹا وہ ہے, کتاب کا نام کنز الایمان, میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. باقی کتابوں میں بھی ہے کہ میرا آخری بیٹا وہ ہے. آپ نے فرمایا تھا ان خلفائی و اوصیائی حجج اللہ علی الخلق بعدی, میرے بعد جو میرے وصی ہیں, جو میرے اوصیہ ہیں, میرے خلفاء ہیں, جو میرے بعد ہیں, وہ 12 ہیں. اولهم اخی علی, ان کا اول میرا بیٹا میرا بھائی علی ہے. وآخرهم ولد المہدی,
तलाश करे, फरमाया मेरे बोलते फातिमा। किसी और की औलाद में से नहीं होगा, वो अली और फातिमा की औलाद में से होगा। और उसका मकाम क्या होगा कि उसकी गवाही के लिए अल्लाह ने ईसा जैसे मासूम को चौथे आसमान पर इंतजार में बिठा दिया है। न सिर्फ हम इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि इन मासूमों के वारिस का इंतजार हजरत ईसा नबी भी कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ मिंबर से नाम लिया जाता है सिर्फ हजरत ईसा का, कि हजरत ईसा पढ़कर आपकी बैत करेंगे, यानी जब आप ज़हूर फरमाएंगे। और दीवारे काबा के साथ इंशाअल्लाह इस मौजू को लूंगा, मैंने 2-3 मर्तबा, जिंदगी है तो अभी आना है। जब दीवारे काबा के साथ पोस्ट लगाकर, और कुछ हमारी किताबों में है कि खाना काबा की छत पर खड़े होकर जब आप खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा अरबी में पढ़ेंगे, सुनने वाला हर एक अपनी अपनी ज़बान में, तो उस वक्त हजरत ईसा चौथे आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे, जो आपकी बैत करेंगे। अकेला ईसा बैत नहीं करेगा, ईसा एक, हजरत इदरीस 2, हजरत खिज़र 3, हजरत इलियास 4, और फिर जिब्राइल में मलाइका। ये बहुत लंबी बात है, मैं इस वक्त नहीं ले रहा। जब नमाज का वक्त आएगा तो हमारे यहाँ कुतुब में है कि मेरे मौला जनाब ईसा से फरमाएंगे, तकद्दम या रूह अल्लाह, ऐ रूह अल्लाह, आप आगे बढ़िए, इन सबको नमाज पढ़ाइए। तो उस वक्त जनाब ईसा आपके हाथों का रोशा देंगे, रोशा लेकर कहेंगे, जब मैं बैत कर चुका हूं, मैं क्या जब मैं बैत कर चुका हूं, जब मैं बै हो चुका हूं, मैं आपको नमाज कैसे पढ़ा सकता हूं? तो ये है कुतुब में कि अली जैसे कुल का 11वां जुज़ नमाज पढ़ाएगा, इस अंदाज में, और आप किस तरह खामोश हो गए। मैंने नाम नहीं लिया मौला, अली जैसे कुल का 11वां जुज़ नमाज पढ़ाएगा। ईसा जैसा साहिब नबूवत, साहिब रिसालत, साहिब किताब, साहिब कलमा, साहिब उम्मत, अली के 11वें जुज़ के पीछे नमाज पढ़ेगा। पढ़ाएगा नहीं। चलो जी, जो मेरे बुजुर्ग भाई अजीज चुप कर गए, मैं तो दुआ के सिवा क्या दे सकता हूँ? ये इन्हीं बुजुर्गों की दुआओं का असर है जो टूटे फूटे कलेमात उस वक्त से लेकर आज तक मैं अदा करता चला आ रहा हूँ। वरना मन आनम के मन आना ठीक है। मैं फिर फिक्र दे रहा हूँ, अली जैसे बाप का 11वां बेटा नमाज पढ़ाएगा, और ईसा जैसा नबी उसके पीछे रोक कर नमाज पढ़ेगा। मुझे चुप करके देना ही पड़ गया, क्योंकि मैं नहीं दे सकता। बाबा जब ईसा जैसा साहिब नबूवत, साहिब रिसालत, साहिब उम्मत, साहिब कलमा, साहिब किताब, मासूमा का मासूम बेटा अली के 11वें बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता।
الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بیعت لینے کا حق صرف اس ہاتھ کو حاصل ہے جو ید اللہ کہوا رہا ہو. یہ اول سے لے کر آخر تک ساجد اللہ ہے. جناب عیسیٰ بیعت کر کے بتائیں گے کہ جب علی کا 11واں بیٹا مجھ سے بیعت لے رہا ہے تو پھر کوئی غیر علی سے الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جو رسول دے وہ لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. یہ وہ 12 کی تعداد ہے جو رسول مسلم احمد بن حنبل میں بھی یہ تعداد موجود ہے, مسلم شریف میں بھی یہ تعداد موجود ہے, ابن ماجہ میں بھی یہ تعداد موجود ہے, کنز الامال میں بھی یہ تعداد موجود ہے. بہت ساری کتابیں ہیں کہ میرے بعد حتیٰ کہ لغات الحدیث میں بھی یہ تعداد موجود ہے کہ علامہ وحید الزمان خان صاحب نے اسے لکھا ہے. اور یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ میرا آخری بیٹا نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ نبی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو تمام نے لکھا ہے کہ میرے خلفاء کی تعداد میرے بعد 12 ہوگی, میرے بعد 12 ہوگی. اب میں اس پہ بحث نہیں کرتا, میں یہی مضمون ختم کر رہا ہوں, روک رہا ہوں. میں نے آنا ہے انشاءاللہ. اگر یہ نورانی چہرے نظر آئے تو شاید میں مولا پر ایک مضمون کو لے کر آگے بڑھ سکوں, جس کی ان دنوں میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ جب ماتا قلم چاہے امام زمانے ماتا میتتن چاہے اللہ, جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو انشاءاللہ خدا نے توفیق بخشی تو میں اسے لے کے چلوں گا. اس وقت میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رسول جو تعداد دے کر گئے ہیں نہ 12 سے کم ہے نہ 12 سے زیادہ ہے. دیکھیں صاحب میں ان 2 لفظوں میں نے بہت کچھ پڑھا. نہ 12 سے کم ہے نہ 12 سے زیادہ ہے. اگر کہیں 12 سے زیادہ ملتی ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ وہ 12 نہیں جو رسول دے رہے ہیں. 10 پر رک کر میں تاریخ تو نہیں بتا سکتا. کہیں 13 ملتی ہے, کہیں 14 ملتی ہے, کہیں 53 ملتی ہے, کہیں 56 ملتی ہے, کہیں 58 ملتی ہے, کہیں 100 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. رسول تعداد دے کر گئے ہیں صرف 12, نہ 11 دیے نہ رسول نے اس سے کم دیے نہ اس سے زیادہ دیے. اگر کسی کے دامن میں 12 ہیں تو وہ دیکھنا پڑے گا وہ کون. مصطفی, مرتضی, حیدری, حسنی, حسینی, پنجتنی, جعفری, 20 عشری کہلواتے تھے. ہمارے نزدیک معیار نہ تخت ہے نہ حکومت ہے نہ دولت ہے. ہمارے نزدیک معیار کیا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. زادہ بسطتن فی العلم والجسم. معیار کیا ہے؟ علم اور شجاعت. آؤ اس گھرانے کے کسی فرد, ان 12 میں سے کسی ایک کے لا سکتے ہو تو لے. شجاعت کی انتہا ہے, ان کا مقام علم تصور میں نہیں آ سکتا. میں اسے اب لینا نہیں چاہتا. سن 57 ہجری 24 ذی الحجہ جناب سیدہ بی بی ام رباب صلوات اللہ علیہ کی آغوش میں وہ بیٹی آئی جس نے منوایا کہ شجاعت ہمارے گھر کا فرسا. واہ بھائی, سلامت رہو آبا, جیتے رہے صاحبان دین صاحبان مولا. مولا اسلام کے سوا کوئی حق نہیں. یعنی 57 ہجری 24 ذی الحجہ بی بی ام رباب کی گود اس شہزادی کی آمد سے پر رونق ہوئی. دیکھیے صاحبان, ہر خطیب کی
زندگی کے خطابت کا ایک تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے. میں چونکہ ممبر پر خود نہیں آیا, میں اس وقت آیا ہوں جب مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا میں کیا پڑھ رہا ہوں. یعنی آپ یقین جانیے وہ ایک ربائی والد مرحوم نے یاد کرائی تھی, بسمل کے لوٹنے کی کسی دل کو کیا خبر, خنجر کسی پہ چل گیا قاتل کو کیا خبر, رستے میں کون لٹ گیا منزل کو کیا خبر, کشتی کے ڈوب جانے کی ساحل کو کیا خبر, زہرا سے پوچھئے یہ خلق نور عین تپنا زمین کا اور تڑپنا کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس وقت میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا جب میں نے یہ ربائی یاد کی, تو مجھے آج تک یاد ہے حضرت علامہ سید ذوالفقار علی شاہ صاحب مرحوم نے روز ممبر پر بیٹھے تھے اور مجھے کھڑا کیا گیا تھا پڑھنے کے لیے, تو اپنا وہ جو پہنتے تھے کلا وہ اتار کر روتے ہوئے انہوں نے 1 روپیہ میرا منہ چوم کر میری جیب میں ڈالا اور کہا بیٹا اسے پھر پڑھو. تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ کیوں رو رہی ہے, مجھے اتنا شعور نہیں تھا کہ یہ جو میں ربائی پڑھ رہا ہوں اس کے معانی کیا ہے. تو وہ ممبر پر لے آئے ہیں, جب تک وہ چاہیں گے انشاءاللہ گداگری میں زندگی بسر ہوتی رہے گی. تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں جی اچھا بسمل کے لوٹنے کسی دل کو کیا خبر, خنجر کسی پہ چل گیا قاتل کو کیا خبر, رستے میں کون لٹ گیا منزل کو کیا خبر, کشتی کے ڈوب جانے کی ساحل کو کیا خبر, زہرا سے پوچھئے یہ خلق نور عین تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین. تو ہمیشہ میرے عقیدے میں یہ بات رہی ہے کہ جہاں میں آپ کو سنا رہا ہوں وہاں میرا بار امام اس غم کا بارش پردے میں یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات سن رہے ہیں, ہم سب کو تو 2 دن برابر, جس لیے میں نے یہ تمام فکریں ادا کی ہیں, 2 دن برابر اس سیدہ نے, اس شہزادی نے بی بی رباب کی گود میں آنے کے بعد دودھ نہیں پیا. پھر سنیں, یہ علماء کی نگری ہے اور علماء پرستی میرے سامنے تشریف فرمائے, جس علامہ سے جی چاہے جا کے تسلی کرے, اگر کہیں بھی کوئی شک رہ جائے میں آپ کا خادم حاضر ہوں, مجھ سے رجوع کیا جائے. 2 دن برابر اس شہزادی نے ماں کا دودھ نہیں پیا. جب تیسرے دن امام حسین آئے اور بی بی نے شہزادی کو بڑھایا, بڑھاتے ہی بی بی روئی. جب روئی تو حسین فرماتے ہیں ربا کیا اللہ نے مجھے